وہ اپنی دوست کے بتائے راستوں پر چلتی اس کھنڈرنما گھر میں داخل ہوئی تھی، جبکہ اس کا دل اندر ہی اندر سے گھبرا بھی رہا تھا۔ اس کے باپ کو کچھ مہینے پہلے ایک مشہور گنڈے نے قتل کر دیا تھا اور اب وہ اس گنڈے کو مروانا چاہتی تھی، تو اس کی دوست رباب نے اسے یہاں کا ایڈریس دیا تھا جہاں اس کا کام آسانی سے ہو سکتا تھا۔ وہ پہلی بار تنہا کہیں جا رہی تھی اور وہ بھی اس طرح کی سنسان سی جگہ پر، لیکن پھر بھی وہ ہمت پکڑے چلتے ہوئی اس کھنڈر میں داخل ہوئی تھی، کیونکہ اسے گھر کام اور کھنڈر زیادہ کہنا بہتر تھا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی ایک عجیب سی بو اس کے دماغ کو چڑھی تھی۔ اس نے ناک پر ہاتھ رکھا تھا۔ سامنے ہی لڑکوں کے گروہ نے اپنے علاقے میں لڑکی کو دیکھتے آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارہ کیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ ڈگمگائی تھی، لیکن پھر سنبھل کر ان کے قریب آئی تھی۔ یہاں کسی لڑکی تو کیا کسی چڑیا کے پر مارنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی جہاں وہ کھڑی تھی، اس لیے سب اسے کچھ حیران اور کچھ عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ لڑکی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایک آدمی نے کھڑے ہوتے آئے پوچھا تھا۔ وہ مجھے تمہارے باپ سے ملنا ہے۔ کہاں ملے گا وہ؟ اس نے لڑکھڑاتے لہجے میں پوچھا تھا۔ وہاں موجود ان سب نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا تھا جیسے کہنا چاہ رہے ہو، تم پاگل ہو گئی ہو لڑکی، کیوں ملنا ہے؟ کیا کام تھا؟ دوسرے لڑکے نے پوچھا۔ میں نہیں بتاؤں گی، وہ یہاں ہے۔ وہ بہت کانفیڈنس سے یہاں آ تو گئی تھی، لیکن اب اسے اپنی حماقت کا تھوڑا بہت احساس ہو رہا تھا۔ تم ہمیں بتا دو، ہم انہیں بتا دیں گے، ایک لڑکا اس کے قریب آتے بولا تھا، تو وہ تیزی سے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ وہاں پر ہر طرف ان سب کے کہکے گونجے تھے۔ وہ مزید کنفیوز ہوئی تھی۔ تبھی وہ دروازہ دوبارہ کھلا تھا جہاں سے وہ آئی تھی۔ سب نے پلٹ کر اس طرف دیکھا تھا۔ سیاہ شلوار قمیض پر بھوری شال کندھوں پر اوڑھے وہ اپنے لمبے چوڑے قد کے ساتھ جھک کر اس کھنڈر کے چھوٹے سے دروازے سے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی رعبدار شخصیت کو دیکھتے وہ سب چپ ہو گئے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ ایک لڑکی کو دیکھتے دارم خان زادہ کا دماغ گما تھا۔ اسے لگا شاید اس کے آدمیوں نے اس لڑکی کو کسی غلط کام کے لیے اٹھایا ہے۔ باس، یہ خود یہاں آئی ہے، ہم نہیں لائے، ایک آدمی نے تیزی سے وضاحت دی تھی، اور باقی سب نے بھی اسبات میں سر ہلایا تھا، کیونکہ دارم خان زادہ کے غصے سے وہ سب واقف تھے۔ وہ تو اب تک اس کی تیز آواز پر ہی خوف سے بس اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ وہ اس لڑکی سے سوال کرتے جا کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے کسی کی سپاری دینی ہے، میرا مطلب ہے کسی کو مروانا ہے، دارم خان زادہ کو دیکھتے گھبرا کر کہتے اس نے ساتھ ہی اپنے بیگ سے سونے کی چین اور ہزار کے کئی نوٹ سامنے پڑے ٹیبل پر الٹ دیے تھے۔ شاید یہ سب اس کی جمع پونجی تھی۔ سامنے بیٹھے دارم خان زادہ نے بمیں اچکاتے کالج یونیفارم میں اس معصوم کم عمر لڑکی کو دیکھا، اور اس کھنڈر میں جمع اس کے آدمی اپنی ہنسی دبانے لگا تھے۔ وہ جو ایک کام کے کروڑوں لیتا تھا، سامنے بیٹھی لڑکی چند ہزار میں قتل کروانا چاہتی تھی۔ کس کو مارنا ہے؟ دارم خان زادہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ کوئی دارم نام کا گنڈا ہے، اس نے میرے بابا کا قتل کیا ہے، وہ نام آنکھوں سے معصومیت سے بولی، تو دارم خان زادہ گہرا مسکرایا تھا۔ اس کے آدمی بھی اپنی ہنسی روکتے اسے دیکھنے لگے۔ دارم خان زادہ نے کچھ تو کافی دلچسپی سے اسے دیکھا تھا، پھر سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ مجھے جانتی ہو؟ دارم کے سوال پر وہ معصوم تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ پھر یہاں کیسے آئی ہو؟ دارم نے پوچھا، اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا اس سے۔ میری دوست نے آپ کا ایڈریس دیا تھا، اس نے ہاتھوں کی انگلیوں کو مسلتے وضاحت دی تھی۔ گڈ، کل تک کام ہو جائے گا، پر اتنے پیسوں سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ معاوضہ اور دینا پڑے گا، وہ میں کام مکمل کر کے خود لینے آ جاؤں گا، اور ہاں، دوبارہ یہاں نہ آنا۔ دارم خان زادہ نے اپنے آدمیوں کی گہری نظریں اس کے آر پار ہوتے دیکھ کر جلدی سے اس بات کو نپٹانا چاہا تھا تاکہ وہ یہاں سے چلی جائے، اور آخری بات اس نے کچھ سختی سے کہی تھی، پکا کام ہو جائے گا نا؟ اس کے چہرے پر ہلکا سا جوش آیا تھا۔ دارم خان زادہ اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ ہاں ہو جائے گا، لیکن تم یہاں دوبارہ نظر نہیں آؤ گی، دارم نے اس کے پاس آتے کہا تھا، تو اس نے تیزی سے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ دارم کے سامنے وہ بالکل چھوٹی سی گڑیا لگ رہی تھی جو اس کے وجود کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ شکریہ، وہ اس کی مشکور ہوئی تھی، یہ جانے بغیر وہ جس انسان کو قتل کروانے کے لیے اتنی محنت کر رہی ہے وہی اس کے سامنے کھڑا ہے۔ وہ جانے کے لیے اس کے پاس سے گزرنے لگی تھی جب دارم خان زادہ نے اس کی نازک کلائی اپنے ہاتھ میں تھامی تھی۔ وہ وہیں تھم گئی تھی۔ وہ اس کے کان کے پاس جھکا تھا۔
دوبارہ کسی کے بھی بتانے پر منہ اٹھا کر بنا سوچے سمجھے کہیں بھی چلی نہ جانا۔ ہر جگہ ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی، جیسے یہ جگہ تمہاری جیسی معصوم لڑکیوں کے لیے نہیں بنی۔ اسی طرح آئندہ ایسی کسی جگہ پر نہ جانا جہاں جانے سے پہلے سوچنا پڑے۔ دنیا درندوں سے بڑی پڑی ہے اور وہ تمہارے جیسے لوگوں کی ہی تلاش میں بیٹھے ہیں۔ اور ہاں، ہر کوئی یقین کے قابل نہیں ہوتا۔ دارم خانزادہ نے سنجیدگی اور سختی سے اسے وارن کرنا چاہا تھا، اور جس نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا اسی نرمی سے چھوڑتے پیچھے ہٹا تھا۔ وہ بس ایک نظر اس پر اصرار انسان پر ڈالتے باہر نکل گئی۔ دارم خانزادہ نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا تھا اور اپنے آدمیوں سے کہا، یہ سب سمیٹو، ایک بھی پائی خرچ نہ ہو اس میں سے۔ اس نے میز پر پڑے پیسوں اور چین کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اور اگر دوبارہ یہ لڑکی میری غیر موجودگی میں یہاں آئے تو نظریں نیچی رکھنا اور اسے صحیح سلامت گھر واپس پہنچا کر آنا۔ وہ ان سب کو کہتے وہاں سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی سب نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، یہ ان کے باز کو کیا ہو گیا تھا، لیکن پھر کندھے اچکاتے سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے۔ زینیا نے باہر جاتے ہی گہرا سانس لیا تھا، جیسے وہ کسی قید سے آزاد ہو گئی ہو۔ اس قدر گھٹن تھی وہاں، پتہ نہیں وہ سب کیسے رہتے ہوں گے۔ اس نے گہرے گہرے سانس لیتے سوچا تھا، اور مین روڈ پر پہنچتے ہی اسے احساس ہوا تھا وہ تو کرائے کے پیسے بھی نہیں لے کر آئی، سب کچھ انہیں ہی دے آئی ہے، یعنی اب پیدل جانا پڑے گا۔ وہ روحان سی ہوئی تھی، اتنا لمبا سفر وہ پیدل طے کرتی تو ضرور شام ہو جاتی اسے، لیکن شام تو تب ہوتی نا جب وہ اتنا چل سکتی۔ وہ خود سے الجھتی دل ہی دل میں دعائیں کرتی چل رہی تھی، تبھی ایک سیاہ جیپ آ کر اس کے پاس رکی تھی۔ وہ ڈر کر اپنی جگہ سے اچھلی تھی، لیکن جیپ میں دارم خانزادہ کو دیکھتے اسے حیرت ہوئی تھی۔ کیا آپ اور پیسے لینے آ گئے؟ لیکن ابھی تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، جو تھا وہ اسے دیکھتے ہی تیز تیز بولنے لگی تھی۔ خاموش، میں نے فی الحال ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، اس لیے فضول نہ بولو، بلکہ جیپ میں بیٹھو، تمہیں گھر چھوڑ کر آؤں۔ اس نے سنجیدگی سے کہا تو وہ گھبرا گئی۔ میں کیوں بیٹھوں؟ اس نے 2 قدم پیچھے لیے تھے۔ اتنی گرمی ہے اور اوپر سے سارا مال تم دارم خانزادہ کو مارنے کے لیے دے آئی ہو، اب انسانیت کے ناطے تمہیں آفر کر رہا ہوں، اس لیے بیٹھ جاؤ۔ اس نے بظاہر سنجیدگی سے کہا تھا، لیکن اس لڑکی کی ڈری سہمی صورت دیکھ کر دارم خانزادہ کا دل چاہ رہا تھا اسے بتا دے۔ وہ جسے مروانا چاہ رہی ہے وہ دارم خانزادہ اس کے سامنے کھڑا ہے۔ میں آپ کے ساتھ اکیلے کیسے چلی جاؤں؟ اصل میں وہ کہنا چاہتی تھی میں آپ پر اعتبار کیسے کروں، جیسے منہ اٹھا کر اس کھنڈر میں اکیلی گئی تھی جہاں طرح طرح کے مرد جمع تھے، بالکل ویسے ہی دارم نے طنز کیا تھا جو کہ اس کے سر کے اوپر سے گزر گیا تھا۔ تو وہاں تو اتنے سب لوگ تھے اور آپ اکیلے ہیں۔ اس نے معصومیت سے اپنے انکار کی وجہ پیش کی تو دارم خانزادہ نے آئی بروز کرتے اسے دیکھا تھا، جیسے اس کی عقل پر افسوس کر رہا ہو۔ وہ اتنے سارے لوگ تھے اور تنہائی تھی، اگر وہ سب مل کر تمہیں اپنی درندگی کا نشانہ بناتے تو ایک ایک بوٹی سب کے حصے میں آنی تھی، دارم خانزادہ نے کھوئے لفظوں میں کہا۔ تو اس نے سہم کر اسے دیکھا تھا۔ اللہ نہ کرے، اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ بیٹھ رہی ہو یا یہی دھوپ میں سڑنا ہے؟ دارم نے گلاسز چڑھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ اتنا لمبا راستہ، اوپر سے گرمی، کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ ڈرتے ڈرتے دوسری طرف سے جا کر جیپ میں بیٹھ گئی۔ ایڈریس؟ دارم نے بنا اس کی طرف دیکھے پوچھا تھا۔ تو اس نے ایڈریس بتا دیا۔ پھر اس نے دارم خانزادہ کے سنجیدہ اور سرد چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ بے شک وہ ایک وجیح مرد تھا، لیکن اس کی باتیں آدھی تو زینیا کے سر کے اوپر سے گزر گئی تھی۔ کیا وہ آدمی سچ میں بوڑھے تھے؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ یہاں سب بوڑھے ہوتے ہیں، سب مطلب سب، میں بھی، اور کہیں شاید کہیں نہ کہیں تم بھی، اس لیے دوبارہ اندھا اعتماد کسی پر نہ کرنا۔ اتنی سی عقل تو ہوگی، اس کا استعمال کرنا سیکھو اور ہر کسی کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو۔ دارم نے گاڑی سائڈ پر روکتے اس کی طرف دیکھتے کہا تو اس نے تیزی سے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ پھر دارم خانزادہ نے اسے گھر سے کافی پیچھے ہی اتار دیا تھا اور وہ بنا پلٹ کر دیکھے تیزی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ دارم خانزادہ کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ وہ اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ لڑکی حد سے زیادہ بیوقوف تھی، جو اپنا دماغ استعمال کرنے کی زحمت نہیں کرتی تھی۔ پھر وہ کچھ سوچتے گہرا مسکرایا تھا اور جیپ سٹارٹ کرتے آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو سامنے ہی اس کی امی صحن میں ٹہل رہی تھی۔ السلام علیکم امی، اس نے دھیرے سے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ زینی، اتنی دیر کیوں کر دی آتے آتے؟
मैं इतनी परेशान हो गई थी। उन्होंने फिक्रमंदी से पूछा था। कुछ नहीं अम्मी, बस आज एक्स्ट्रा क्लास थी इसलिए देर हो गई। इसने लाउंज में दाखिल होते झूठ बोला था। वो जानती थी अगर सच बताया तो अम्मी बहुत डांटेगी। तो बता तो दिया करो ज़ैनी, मैं घबरा जाती हूँ, उन्होंने पुरस्कून होते हुए कहा था। अच्छा अम्मी, दोबारा बताकर जाया करूँगी, आप परेशान ना हुआ करें। इसने इनके कंधे पर सर रखते बाजू इनके गिर्द लपेटे थे। कैसे परेशान ना हूँ, पहले तो तुम्हारे अब्बू होते थे और अब बस हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। उन्होंने ज़ैनी के बालों में हाथ फेरा था। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा अम्मी, आप परेशान ना हो, जीनिया ने इनका माथा चूमते कहा था। इंशाल्लाह। उन्होंने इसका बाजू थपथपाया था। बहुत भूख लग रही है, खाना मिल जाएगा, वो मुंह बनाते हुए बोली थी। जाकर यूनिफॉर्म चेंज करो, मैं लेकर आती हूँ। वो उठकर खड़ी हुई थी तो जीनिया भी अपने कमरे में चली गई थी। शुक्र है आज बच गई। कमरे में जाते इसने गहरा सांस लिया था और चेंज करने चली गई थी। वो अगले दिन कॉलेज गई तो रबाब इसी की मुंतजिर थी। शुक्र है तुम आ गई, कब से इंतज़ार कर रही हूँ मैं तुम्हारा। इसे देखते ही रबाब शुरू हो गई थी। ऐसी भी क्या बात है, जीनिया ने कॉरिडोर में एक तरफ सीढ़ियों पर बैठते कहा था। जल्दी बताओ, कल गई थी तुम वहाँ? रुबाब ने बेसब्री से पूछा। हाँ गई थी, इसने अपने हाथों को देखते कहा था। रुबाब की आंखों में अजीब सी चमक आई थी। क्या हुआ वहाँ? इसने फिर पूछा था। कुछ नहीं, बस मैं गई, दारम खानजादा की सुपारी दी और वापस आ गई, इसने कंधे उचकाते बताया था। बस? रुबाब को ये बात हजम नहीं हुई थी। हाँ बस, जीनिया ने ना समझी से इसे देखा था। मतलब इस गुंडे ने कुछ नहीं कहा तुम्हें? रुबाब को हैरत हुई थी। वो इन आवारा मर्दों के डेरे से वापस कैसे सही सलामत आ गई थी? हाँ बस, लेकिन वो मुझे जगह बहुत अजीब लगी, मैं वहाँ दोबारा नहीं जाऊँगी, इसने बुरा सा मुंह बनाया था। कुछ कहा क्या उन्होंने तुम्हें? रुबाब ने बेताबी से पूछा था। नहीं किया तो कुछ नहीं, छोड़ो ना तुम इन बातों को, जीनिया ने सर झटकते कहा था। रुबाब ने बदमजा होते इसे देखा था, यानी वो दारम खानजादा के शिकंजे से भी बच आई थी, जो इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा था। फिर जीनिया नोट्स की बात करने लगी थी तो मजबूरन इसे भी टॉपिक चेंज करना पड़ा। वो कॉलेज से थकी हारी घर जाने के लिए रिक्शे के इंतज़ार में खड़ी थी जब एक तेज़ रफ्तार जीप इसके पास आकर रुकी। वो अचानक जीप के रुकने पर डर कर पीछे हटी थी। फिर गुस्से से इसने चेहरा मोड़कर आने वाले शख्स को देखा था, लेकिन इस दिन वाले शख्स पर नज़र पड़ते ही सारा गुस्सा उड़न-छू हुआ था और गुस्से की जगह डर ने ले ली थी। बैठो, दारम खानजादा ने इसे हुक्म दिया था। मैं क्यों बैठूं? इसने डरते डरते पूछा था। अपना काम करवाना है या नहीं? इसने जैसे धमकी दी थी तो वो चुपचाप आकर जीप में बैठ गई थी। इसने जीनिया के बैठते ही जीप स्टार्ट की थी। मेरा काम कब तक होगा? इसने थूक निकलते पूछा था। पता नहीं क्यों जीनिया को इससे बहुत डर लग रहा था। पहले मुझे ये बताओ, मुझे जानती हो? इसने जीप एक साइड पर रोक दी थी और स्टीयरिंग पर एक बाजू टिकाते पूछा था। नहीं, इसने मासूमियत से कहा था। तो दारम खानजादा ने कहका लगाया था। मैं दारम खानजादा हूँ, वही दारम खानजादा जिसे तुम कत्ल करवाना चाहती हो। वो इसके करीब झुका था। जीनिया डरकर सीट के साथ लगी थी। झूठ बोल रहे हो आपने मेरा काम नहीं करना तो मना कर दे, इसने लड़खड़ाते लहजे में कहा था। मैं क्यों झूठ बोलूँगा? और चलो ये काम करने का मौका मैं तुम्हें देता हूँ। मेरे साथ शादी करोगी, फिर सारी ज़िंदगी जैसे चाहना सजा देना, या फिर गोली मारकर कत्ल कर देना। इसके बाद पर वो हक्का बक्का इसे देख रही थी। अभी तो पहली वाली बात पर यकीन नहीं आया था कि इसने नया झटका दे दिया था। मुझे घर जाना है, वो हांसी होती हुई कहने लगी। घर ही जा रहे हैं, पहले जवाब तो दो, मैंने कुछ पूछा है। वो इसकी आंखों की तरफ झुका था। डर से जीनिया के आंसू आंखों से बाहर आने लगे। वो कुछ देर इसके मासूम चेहरे को करीब से देखता रहा, फिर झटके से पीछे हटा था। तुम वक्त लेना चाहती हो सोचने के लिए तो ले लो, लेकिन जवाब हाँ होना चाहिए, दारम खानजादा ने जीप स्टार्ट करते हुए कहा था। जीनिया कुछ भी बोले बिना बस अपने सही सलामत घर पहुंच जाने की दुआएं मांग रही थी। इसने गाल वाली जगह पर ही जीप रोक दी थी और वह बिना देखे इसकी तरफ तेज़ी से उतरते वहां से चली गई थी, जबकि दारम खानजादा इसकी तेज़ी पर मुस्कुराया था और सीटी की धुन बजाए इसने गाड़ी मोड़ ली थी। वो घर आई तो इसका पूरा वजूद पसीने से शराबोर था। वो तो शुक्र था अम्मी जोहर की नमाज पढ़ रही थी, वरना इसकी हालत देखकर ज़रूर सवाल करती। इसके पास हमेशा से घर के मेन गेट की एक्स्ट्रा चाबी होती थी। इसने अपने कमरे में आते अपना बैग उठाकर बेड पर फेंका था और खुद फुल स्पीड में पंखे चलाकर लेट गई थी। क्या वो वाकई दारम खानजादा था? या अल्लाह, मैं दारम खानजादा के अड्डे पर इतने धड़ल्ले से बिना कुछ सोचे समझे कैसे चली गई? और उफ,
اس کی جیپ میں بھی بیٹھ گئی۔ اگر وہ مجھے بھی مار دیتا تو اس سے آگے وہ سوچ نہیں سکی تھی۔ وہ بری طرح ڈر گئی تھی، کیونکہ دارم خانزادہ ایک ایسا نام تھا جس سے وہ جتنی نفرت کرتی اس کی وحشت سے اتنا ہی ڈرتی تھی۔ اس کا وجود ڈر سے کانپ رہا تھا، یعنی وہ اپنے باپ کے قاتلوں سے ہی مدد لینے چلی گئی تھی، اور اب اسے اپنی حرکت پر شرمندگی بھی ہونے لگی تھی۔ اور رباب، تم نے مجھے غلط انسان کا بتایا۔ کیا ایسی ہوتی ہیں دوستیں؟ اگر وہاں میرے ساتھ کچھ غلط ہو جاتا تو؟ اس کی سوچ یہاں آ کر رک گئی تھی۔ اس نے تکیے میں چہرہ چھپایا تھا۔ بابا، آپ کو ابھی نہیں جانا چاہیے تھا۔ اپنی ساری سوچوں سے لڑتے لڑتے جب وہ تھک گئی تو تکیے میں چہرہ چھپائے روتے ہوئے بولی تھی، اور ویسے ہی لیٹے لیٹے وہ سو گئی تھی۔ شام کو کافی لیٹ اس کی آنکھ کھلی تھی تو وہ فریش ہو کر باہر آئی تو اس کی امی برآمدے میں ہی بیٹھی ہوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ امی، وہ آ کر ان کے پاس بیٹھتے ان کے سینے سے لگی تھی۔ اٹھ گئی ہو؟ آج کھانا بھی نہیں کھایا اور آتے ہی سو گئی۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ انہوں نے زینیا کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے پیار سے پوچھا تھا۔ جی امی، بس تھک گئی تھی، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ زینیا، مجھے ایک بات کرنی تھی بیٹا۔ وہ ان کی سنجیدہ آواز پر سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ کیا بات ہے امی؟ اسے پریشانی ہوئی تھی۔ زینیا، آج تمہاری رضیہ خالہ آئی تھی ایک رشتہ لے کر تمہارے لیے۔ مجھے کافی معقول لگ رہا ہے۔ یہ رشتہ، لڑکا بہت بڑا آفیسر ہے، فیملی میں بس اس کی ماں ہے، چھوٹی سی فیملی ہے، اور لڑکا بھی اچھا ہے، مجھے تو پسند آیا ہے۔ انہوں نے اسے تفصیل بتائی تھی۔ لیکن امی، ابھی شادی نہیں کرنی میں نے، ابھی تو میں پڑھ رہی ہوں، مجھے اتنا کچھ کرنا ہے اپنی لائف میں۔ وہ فوراً پریشانی سے بولی تھی۔ بیٹا، تمہارا باپ سر پر نہیں اور میں اکیلی کیسے سنبھالوں گی؟ ابھی کچھ پیسے اور جمع پونجی ہے میرے پاس، اتنے ہو جائیں گے کہ ہم سادگی سے رخصتی کر دیں۔ ان کی بات سنتے زینیا نے اپنا خشک ہوتا گلا تر کیا تھا۔ وہ انہیں کیسے بتاتی؟ جمع پونجی تو وہ لٹا آئی تھی۔ لیکن امی، اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس کی ماں نے روک دیا۔ زینیا بیٹی، منع نہ کرو، تمہیں پتہ ہے یہ دنیا کیسی ہے، میں اکیلے کب تک سب دیکھوں گی؟ بس تمہاری شادی کر دوں، پھر بھائی کے پاس کینیڈا چلی جاؤں گی۔ انہوں نے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ زینیا کو دارم خانزادہ کی دھمکی یاد آئی تھی۔ وہ اتنا بڑا گنڈا اس کے پیچھے لگ گیا تھا، جو اس کے باپ کو مار سکتا تھا، وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اگر یہ رشتہ ہو جائے تو شاید وہ پیچھے ہٹ جائے۔ زینیا نے دل میں سوچا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ ان لوگوں کو بلا لیں، اس نے سر جھکا کر کہا تھا۔ خوش رہو، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے، انہوں نے اس کا گال پیار سے چومتے کہا تھا۔ وہ ان کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھ گئی تھی، لیکن اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا اور وہ انہیں کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ اگلے دن وہ کالج نہیں گئی تھی کیونکہ رشتے کے لیے مہمان آنے تھے۔ وہ صبح سے امی کے ساتھ تیاریاں کروا رہی تھی۔ جاؤ اب تم تیار ہو جاؤ، باقی سب میں دیکھ لوں گی۔ انہوں نے زینیا کو کمرے میں بھیجا تھا، لیکن جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی اس کا موبائل رنگ کر رہا تھا۔ ان نون نمبر دیکھ کر وہ سوچ میں پڑ گئی تھی، اٹھائے یا نہیں، لیکن پھر کال اٹینڈ کرتے موبائل کان سے لگایا تھا۔ جی، اس نے اپنے لہجے کو نارمل بناتے ہوئے پوچھا تھا۔ آج کوئی رشتے والے دیکھنے آ رہے ہیں تمہیں؟ دوسری طرف سے بنا تمہید کے سوال پوچھا گیا تھا، اور زینیا اس کی آواز سنتے ہی سمجھ گئی تھی کون بول رہا ہے۔ آپ کو کس نے کہا؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ میں دارم خانزادہ ہوں، جس پر ایک بار دل آ جائے اس کی تو سانسوں سے بھی واقف ہوتا ہوں میں۔ اب تم بتاؤ، اس رشتے سے انکار کر رہی ہو یا نہیں؟ دارم خانزادہ نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ نہیں، نہ جانے اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی، لیکن اسے منع کرتے ہی فوراً زینیا نے کال بند کرتے موبائل ہی آف کر دیا تھا۔ اس کے پاس تو کوئی تھا بھی نہیں جسے جا کر وہ یہ سب بتا پاتی۔ اس مسئلے میں وہ خود پھنسی تھی اور اب اسے اس مسئلے سے خود ہی نکلنا تھا۔ گرین ہلکی سی ایمبرائڈری والا ڈریس پہن کر لائٹ سے میک اپ میں وہ بالکل تیار تھی۔ اسے دیکھنے صرف لڑکے کی ماں آئی تھی، خالہ رضیہ کے ساتھ۔ وہ بہت اچھی اور مہذب خاتون تھی۔ زینیا کو بھی وہ بہت ڈیسنٹ اور پیاری لگی تھی۔ مجھے آپ کی بیٹی بہت پسند ہے، بس میری بہو تو یہی بنے گی، انہوں نے زینیا کا ماتھا چومتے کہا تھا۔ زینیا نے چہرہ جھکایا تھا۔ جی، مجھے بھی آپ پسند آئی ہیں، باقی میں اپنے بھائی سے بات کر کے بتاؤں گی، زینیا کی امی نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ جتنے چاہے وقت لے لیں، لیکن زینیا ہماری ہی بیٹی بنے گی اور آپ بھی جلدی ہی آئیں گی ہماری طرف۔ زرار سے بھی مل لیجیے گا آپ، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا تو زینیا کی امی نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ جی جی، ضرور آؤں گی میں۔ زینیا بس خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ میرا زرار بہت اچھا بیٹا ہے، میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہی کہ وہ میرا بیٹا ہے، بلکہ وہ واقعی بہت اچھا انسان ہے۔ میں پورے یقین سے کہتی ہوں وہ زینیا کو بہت خوش رکھے گا۔ آج کل بھی اس کی پوسٹنگ کسی دوسرے شہر میں ہے، ورنہ میں اسے بھی لے کر آتی۔ زرار کا ذکر کرتے ان کے لہجے میں پیار ہی پیار تھا۔
इस तरह मज़ीद कुछ बातें करके वो चली गई थी। ज़ीनिया अपने कमरे में चली गई थी। तभी इसकी अम्मी भी कमरे में आई थी। क्या हुआ अम्मी? वो उठकर बेड से खड़ी हुई थी। बेटा, मैं बस तुम्हारी राय लेने आई थी। वो आकर इसके पास बेड पर बैठ गई। अम्मी, आप चाहें वो करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। वो रज़ामंद हुई थी। उन्होंने मुस्कुराकर इसका चेहरा देखा था। मुझे यही उम्मीद थी तुमसे, और वैसे भी मुझे लोग बहुत अच्छे लगे हैं। बाकी मिलकर ही डिसाइड होगा, और तुम्हारे मामू से भी बात करूँगी, फिर अगर वो राज़ी हुए तो हाँ कर देंगे। उन्होंने अपना फ़ैसला बताया था। ठीक है मेरी प्यारी अम्मी, वो इनके गले लगती बोली थी। फिर काफ़ी देर इसके साथ बैठकर बातें करती रही थी। इनके जाने के बाद इसे फिर दारम खानज़ादा की कॉल याद आई थी। इसने अपने मोबाइल की तरफ देखा था जो सुबह से बंद था। इसने मोबाइल ऑन करने के बजाय ऑफ ही रहने दिया और चेंज करने के लिए चली गई थी। फिर सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी तय हुआ था। ज़रार से इसका रिश्ता तय होने के बाद सब ने सोचा कि मंगनी के बजाय डायरेक्ट निकाह कर दिया जाए, और कुछ अरसे बाद रुस्ती, जिस पर सब राज़ी थे। तो ज़रार जिन दिनों घर आया हुआ था तब इन दिनों सादगी से निकाह कर दिया गया। ज़ीनिया को लग रहा था कि इस निकाह के बाद दारम खानज़ादा इसका पीछा छोड़ देगा, लेकिन वो गलत था। निकाह के बाद वो आज पहली बार कॉलेज जा रही थी। वो कॉलेज से वापसी पर पैदल चलते जा रही थी क्योंकि इसे अभी तक कोई रिक्शा नहीं मिला था। तभी फिर से वो जीप इसके पास आकर रुकी। वो घबराकर कुछ कदम पीछे हुई थी। क्या मसला है आपके साथ? बार बार क्यों आते हैं आप? वो कुछ गुस्से से बोली थी। दारम इसके गुस्से से सुरख होते चेहरे को देखते मुस्कुराया था। फिर इसने ज़ीनिया का भरपूर जायज़ा लिया था, जो सफ़ेद यूनिफॉर्म में बालों की टेल पोनी बनाए और दुपट्टा सर पर लिए बहुत प्यारी लग रही थी। बैठो, इसने ज़ीनिया को इशारा किया। मैं नहीं बैठूंगी, आपको जो बात करनी है यही करें। वो भी आज डट कर खड़ी थी। दारम ने आंखें सुकेरी थी। ये निकाह करवा के कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ गया तुम में? इसकी बात पर ज़ीनिया ने गला तर किया था। यानी वो निकाह के बारे में जानता था। आप मेरे कुछ नहीं लगते, और इस दिन गलती हो गई थी मुझसे जो मैं वहाँ चली गई, इसलिए आज से आप मेरे रास्ते में ना आइएगा। वो जान छुड़वाने वाले अंदाज में बोली थी। दारम खानज़ादा जेब से निकलते इसके सामने आया था। क्या समझती हो तुम खुद को? निकाह करके बच जाओगी मुझसे? चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें दारम खानज़ादा के पास ही आना है। दारम खानज़ादा ने इसका नाजुक हाथ थामा था। ये क्या कर रहे हैं आप? इसने तेज़ी से अपना हाथ छुड़वाना चाहा था, लेकिन इसकी गिरफ्त मजबूत थी। अभी तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन कर तो सकता हूँ बहुत कुछ। जैसे तुम्हारे शोहर को मरवा भी सकता हूँ। दारम खानज़ादा ने इसे अपनी तरफ खींचा था और इसके कान में सरगोशी की थी। आप पीछे हटें, वरना मैं शोर मचा दूंगी। वो दारम को धक्का देते बोली थी, तो वह कहका लगाकर हंस दिया था। ठीक है, मचाओ शोर, मैं भी सबको बता दूंगा बीवी है मेरी। वह इसके गाल पर हाथ की पुश्त फेरते बोला था। ज़ीनिया ने इसका हाथ झटका था। खबरदार, जो मुझे हाथ लगाया तो। वो पीछे हुई थी। ठीक है, तुम्हें हाथ नहीं लगाता, फिर तुम्हारे शोहर को लगा लूँगा। वो पीछे हटते अपनी जीप की तरफ बढ़ा था। आप इन्हें कुछ नहीं कह सकते, वो तेज़ी से बोली थी। क्यों नहीं कह सकता? तुम्हें हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो इसकी तरफ पलट कर बोला था। इसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी, जिसने फ़ौरन ज़ीनिया से नज़रें छुड़ाई थी। मैं तुम जैसे गुंडे के साथ कोई रिश्ता बनाने का सोच भी नहीं सकती, समझ आई तुम्हें? वो आपसे तुम पर आ गई थी, तो मेरी जान ये सोचने में बहुत देर नहीं कर दी आपने। वो बालों में हाथ फेरते तंजिया मुस्कुरा कर बोला था। मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती हूँ। क्या तुम्हारे लिए ये काफ़ी नहीं है? इसने खुदा का वास्ता है मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम मुझे कभी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि मैं नफ़रत करती हूँ तुमसे। मेरे बाप के कातिल हो तुम। वो इसके तंग करने पर जिच होते हुए इस अंदर की ब्रास निकालते हुए चलाई थी। दारम खानज़ादा ने आईब्रोज काटते इसकी तरफ देखा था। मोहब्बत? इंटरेस्टिंग। वो सर झुकाकर मुस्कुराया था। ओके, तुम अपनी मोहब्बत को बचाओ और मैं अपनी मोहब्बत को। वो जीप में बैठते बोला था। ज़ीनिया ने जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा था। बेस्ट ऑफ लक क्यूटी, वो इसे आंख मारकर कहते जीप बकाकर ले गया। ज़ीनिया काफ़ी देर खड़ी बस कुर्ती और सोचती रही इसकी बातों के बारे में। बदतमीज़ इंसान कब जान छोड़ेगा मेरी, और अगर इसने ज़रार को कुछ कर दिया तो। वो इसकी धमकी याद करते घबराई थी। नहीं अल्लाह जी, प्लीज़ ज़रार को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखना। वो दिल ही दिल में इसके लिए दुआएं मांगने लगी थी। जो भी था इसका शौहर था, लेकिन वो इसे जानती तक ना थी। पूरा रास्ता वो इससे बचने के मंसूबे बनाती रही थी, और जो आखिरी मंसूबा इसके दिमाग में आया था, इसने सोच लिया था कि वह इस पर ज़रूर अमल करेगी। रात को जब इसकी अम्मी रात के खाने का इंतज़ाम कर रही थी, तब वो इनके कमरे में गई और इनके मोबाइल से उठाया
اور زرار کا نمبر ڈھونڈنے لگی اور تھوڑی ہی محنت کے بعد اسے زرار کا نمبر مل گیا تھا۔ اس نے جلدی سے وہ نمبر اپنے موبائل میں سیو کیا اور باہر نکل گئی۔ رات کو جب وہ سونے کے لیے لیٹی اپنے کمرے میں تو کتنی ہی دیر وہ موبائل ہاتھ میں لیے لیٹی رہی تھی۔ وہ بار بار زرار کا نمبر نکالتی لیکن اسے کال کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیا سوچے گا، ایک لڑکی خود اسے کال کر رہی ہے، لیکن میں ان کی بیوی ہوں، کر سکتی ہوں۔ اس نے خود کو حوصلہ دیا تھا اور پھر اس نے ہمت کرتے کال کی تھی، جو کچھ دیر بعد ہی ریسیو کر لی گئی تھی۔ ہیلو، میجر زرار شاہ از ہیئر۔ دوسری طرف سے آتی اس کی بھاری آواز سنتے زینیا کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ جی میں۔ اس نے آنکھیں سختی سے بند کر کے کھولی تھی۔ میں زینیا بات کر رہی ہوں، اس نے تیزی سے کہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ زینیا ہونٹ چبانے لگی۔ پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہا ہوگا۔ جی زینیا بولے۔ پھر جب وہ بولا تو اس کی آواز قدرے نرم تھی۔ زینیا کو کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ زینیا اب نارمل سی انداز میں بات کرنے لگی۔ جی کریں، میں سن رہا ہوں۔ زینیا کو اس کی آواز بہت پیاری لگی تھی۔ شاید حلال رشتے کا اثر تھا جو وہ اس سے بات کرتے ہوئے اب گھبرا نہیں رہی تھی۔ زرار، وہ مجھے آپ کو بتانا تھا کہ دارم خان زادہ آپ کو مارنا چاہتا ہے، اس نے کچھ ہچکچاتے ہوئے بتایا تھا۔ واٹ؟ دوسری طرف شاید اسے زینیا کے منہ سے کچھ اس طرح کی بات کی امید نہیں تھی۔ دارم خان زادہ کو تم کیسے جانتی ہو؟ تمہیں پتہ ہے وہ کتنا بڑا گنڈا ہے؟ زرار کو جیسے یقین نہیں آیا تھا۔ میں آپ کو سب بتاتی ہوں، پلیز آپ بعد میں میرے بارے میں کچھ غلط مت سوچیے گا۔ وہ بھی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ زینیا، میں تمہارے بارے میں کچھ غلط کیوں سوچوں گا؟ تم مجھے بتاؤ سب۔ زرار کا لہجہ اب دوبارہ سے نرمی لیے ہوئے تھا، تو وہ حوصلہ کرتی سے سب بتانے لگی تھی کہ کس طرح اس کے بابا کا قتل دارم خان زادہ نے کیا تھا اور کس طرح اس کے پاس گئی تھی، اور جیسے اب وہ اسے اب مکمل بلیک میل کر رہا تھا۔ اس کی بات مکمل ہونے کے بعد کافی دیر وہ کچھ بولا ہی نہیں۔ زرار، آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ وہ آپ کو مارنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ پلیز آپ گھر سے باہر مت جانا، اس نے معصومیت سے کہا تھا۔ میں گھر سے باہر نہیں جاؤں گا تو آفس کون جائے گا؟ دوسری طرف زرار شاید مسکرایا تھا۔ کام ہو جائیں گے لیکن پلیز۔ وہ اتنا کہہ کر چپ ہو گئی تھی۔ آپ کو میری اتنی فکر ہے، اسے میں کیا سمجھوں؟ وہ ہنوز ابھی بھی مسکرا رہا تھا، جو کہ اس کے شریر لہجے سے پتہ چل رہا تھا۔ زرار، میں سیریس ہوں، اس نے ناراضگی سے کہا تھا۔ اوکے، تم بے فکر ہو۔ میجر زرار کو مارنا اتنا آسان نہیں ہے، پوری فوج آ جائے گی دارم خان زادہ کو اٹھانے۔ اب وہ کچھ سنجیدہ ہوا تھا۔ لیکن پلیز آپ اپنا خیال رکھیے گا، اس نے پھر سے کہا تھا۔ کیا میں اسے محبت سمجھوں؟ زرار نے خوبصورتی سے سوال پوچھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ گڑبڑائی تھی۔ محبت؟ یہ جذبہ تو بالکل نیا تھا۔ وہ تو جانتی بھی نہیں تھی یہ سب کیا ہے، لیکن زرار سے بات کرتے جیسے اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ یہ کچھ نیا ضرور تھا۔ محبت نہیں ہے، ایک بیوی کی اپنے شوہر کے لیے فکر ہے۔ پھر وہ اپنے دل کو ڈپٹتے بولی تھی۔ اوکے بیوی، اب یہ شوہر نامراد آپ کے لیے اپنی جان کی حفاظت کرے گا، اس نے مسکرا کر کہا تو دوسری طرف زینیا کے لب بھی مسکرائے تھے، اور وہ پھر پہلی بار ان دونوں نے 1 بجے تک ایک دوسرے سے بات کی تھی۔ اگلے کچھ دن دارم خان زادہ کی طرف سے خاموشی چھائی رہی۔ آج وہ کالج آئی تھی تو سب سے پہلے وہ رباب کا بازو تھامتے اسے قدرے سائڈ پر کر کے گئی تھی، جہاں اسٹوڈنٹس بھی کم تھے۔ رباب، تم نے مجھے کس گنڈے کے پاس بھیجا تھا؟ وہ غصے سے بولی، کیونکہ جس دن اسے دارم خان زادہ کی سچائی پتہ لگی تھی اس دن سے رباب سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ کس گنڈے کا دیا تھا؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ یہ تو تم بتاؤ نا مجھے، کیوں کیا تم نے یہ؟ شرم نہیں آئی تمہیں اپنی دوست کو اس طرح سے ٹریٹ کرتے ہوئے؟ تم نے میرے ساتھ جھوٹ بولا اور مجھے دارم خان زادہ کے پاس ہی بھیج دیا۔ وہ پہلے چلائی تھی اور آخر میں صدماتی کیفیت میں بولی تھی، ہاں بولا تھا جھوٹ، کیا کر لو گی تم؟ رباب کو اس کا اونچی آواز میں بولنا اچھا نہیں لگا تھا۔ زینیا کو یقین نہیں تھا وہ یوں اس طرح مان جائے گی۔ اسے لگا تھا وہ ایکسکیوز کرے گی، کہے گی یہ سب اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا، لیکن اس نے تو فوراً مان لیا تھا۔ کیوں کیا تھا تم نے یہ؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ تمہیں پتہ ہے زینیا، تم اٹینشن سیکر ہو، کالج میں جہاں تم ہوتی ہو وہاں کوئی اور نظر ہی نہیں آتا، ہر کوئی تمہاری تعریف کرتا ہے، زینیا گڈ لکنگ ہے، زینیا ٹاپر ہے، زینیا میں یہ کوالٹی ہے، زینیا میں وہ کوالٹی ہے۔ میں تھک گئی تھی اس سب سے۔ پہلے میں تمہارے ساتھ مخلص ہی تھی، لیکن تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے میری ذات مائنس ہونے لگی تھی۔ اس کے بعد تمہارے بابا کی ڈیتھ ہو گئی تو سب کی ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہو گئی، جو مجھے برا لگتا تھا۔ آخر میرے ہوتے ہوئے کوئی کسی اور کو اتنی توجہ کیسے دے سکتا ہے؟ اس لیے بھیجا تھا میں نے تمہیں وہاں، تاکہ پھر تم کبھی بھی سر اٹھا کر نہ چل سکو۔
وہ لوگ تمہارے ساتھ وہ سب کریں جس پر لڑکی کو سب سے زیادہ فخر ہے. اسے سب نفرت کرنے لگیں گے وہ تم سے. وہ اپنی نفرت میں نہ جانے کیا کیا بولتی چلی جا رہی تھی. زینیا کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے. یہ اس کی دوست تھی، اس کی بچپن کی دوست. ٹھیک ہے، آج کے بعد میں کہیں بھی تمہارے ساتھ نظر نہیں آؤں گی، غلطی سے بھی آئندہ کے بعد. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے. اپنے آنسو ضبط کرتے وہ بس اتنا ہی بولی تھی اور وہاں سے بھاگ گئی تھی. رباب نے سر جھٹکا تھا. اس رات کے بعد زرار اور زینیا کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہو گئی تھی. اب وہ دونوں گھنٹوں فون پر باتیں کرتے تھے، کالز کرتے تھے، میسیجز کرتے تھے. ان دونوں کی صبح ایک دوسرے سے ہونے لگی تھی اور پھر رات بھی ایک دوسرے سے بات کرتے گزرتی تھی. ابھی تک دونوں طرف سب پرفیکٹ تھا. آج بھی وہ بیٹھی ہوئی تھی جب امی اس کے کمرے میں آئی تھی. زینیا تم سے ایک بات کرنی تھی. وہ آ کر اس کے پاس بیٹھی تھی. جی امی. اس نے پاؤں سمیٹے تھے. زینیا تمہارے سسرال والے چاہتے ہیں تمہاری رخصتی کر دی جائے. تم کیا چاہتی ہو؟ انہوں نے بتایا تو زینیا زرار کی باتیں یاد کر کے مسکرانے لگی تھی. امی جیسے آپ کی مرضی. اس نے فرمانبرداری سے کہا. خوش رہو میری بچی. پھر میں انہیں کہتی ہوں آ کر تلیح رکھ جائیں. ان کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا. پھر وہ چلی گئی لیکن زینیا زرار کو یاد کرتے کافی دیر تک مسکراتی رہی. پھر سب کچھ بہت جلدی ہوا اور زینیا کی رخصتی طے ہو گئی تھی. تبھی ایک فون کال آئی جو کہ دیکھتے ہی پہچان گئی تھی کس کی ہے. اب بھی اس نے غصے سے لال اٹینڈ کی تھی. ہیلو میری جان کیسی ہو؟ دارم خان زادہ کی آواز سنتے اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے. کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں پیچھے نہیں ہٹ جاتے تم؟ وہ غصے سے بولی تھی. تم میری ہو، جاؤ میں آج سے تمہارا ہو جاؤں گا. اس نے ایک ادا سے کہا تھا. مجھے تم سے شادی نہیں کرنی، پلیز میرے راستے سے ہٹ جاؤ. اس نے التجا کی تھی. اگر میں پیچھے ہٹ جاؤں تو بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ دارم خان زادہ نے چیلنج کیا تھا. اتنا کچھ دیا تو ہے میں نے آپ کو، وہ رکھ لیں. اس نے بھی اسے لالچ دیا تھا. وہ کہکا لگا کر ہنس دیا. خود کو دو تو بات بنے گی نہ جانا. اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا تو زینیا نے غصے سے موبائل بند کیا تھا. کیا جاہل انسان ہے؟ اس نے غصے سے پوچھا تھا. اور پھر زینیا نے دارم کی کسی بھی بات کو سیریس لیے بنا زرار شاہ سے شادی کر لی تھی. آج اس کی درستی تھی. وہ دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی تھی. ایک ایسا انسان جسے وہ بہت زیادہ نہیں جانتی تھی لیکن کافی حد تک جاننے لگی تھی، لیکن آج تک اسے دیکھا نہیں تھا. وہ سر جھکائے بیٹھی تھی. جب وہ اندر داخل ہوا تو زینیا کا سر مزید جھکا تھا. وہ لمبے لمبے ڈگ برتا اس کے قریب آیا تھا جو سر جھکائے بیٹھی تھی. السلام علیکم. زرار نے پاس بیٹھتے سلام کیا تھا اور زینیا کو لگا یہ آواز اس نے کہیں سنی ہو. اس نے چہرہ اٹھایا تھا اور وہیں وہ ساکت ہوئی تھی. بلیک شیروانی پہنے، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے، بالوں کی نئی کٹنگ کی تھی، بیئرڈ اور مونچھیں بھی ہلکی ہلکی سیٹ کی گئی تھی. وہ بالکل اس کے سامنے بیٹھا تھا. دارم خان زادہ. اس کے منہ سے بمشکل نکلا تھا. کیسا لگا سرپرائز بیبی؟ اس نے شوخ لہجے میں پوچھا تھا. زرار کہاں ہے؟ اس نے گھبرا کر پوچھا تھا. زینیا کو لگا شاید اس نے زرار کے ساتھ کچھ کر دیا ہے. میں نے کہا تھا میں تمہیں حاصل کر لوں گا اور دیکھو. اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا. کون ہو تم؟ زینیا نے گھبراتے ہوئے پوچھا تھا. اگر اصل نام بتاؤں تو زرار شاہ نام ہے میرا. ایک میجر آرمی آفیسر ہوں. اس نے اپنا تعارف کروایا تو زینیا کی آنکھیں مزید پھیلی تھی. جھوٹ بول رہے ہیں نا آپ؟ وہ یہ سب سچ نہیں ماننا چاہتی تھی. میں سچ کہہ رہا ہوں. میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ آج سے 2 ماہ پہلے تمہارا نکاح میرے ساتھ ہی ہوا تھا. اس نے بیڈ پر زینیا کے سامنے لیٹتے کہا تھا. میں کیسے مانوں؟ وہ ابھی بھی ماننے سے انکاری تھی. زینیا میں زرار شاہ ایک آرمی آفیسر ہوں اور میں ایک مشن کے لیے یہاں گنڈا بن کر آیا تھا. میں یہاں کرپٹ اور غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث لوگوں کو گرفتار کروانے کی غرض سے آیا تھا اور اسی سب میں تمہارا باپ مارا گیا کیونکہ تمہارا باپ بھی ایک کرپٹ انسان تھا. اس کی بے باکی پر زینیا کی آنکھیں پھیلی تھی. میرے بابا ایسے نہیں تھے. وہ فوراً سے بولی تھی. میرے پاس ثبوت ہے جو صبح دکھاؤں گا. فی الحال میں حسین لمحوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتا. میں تمہارے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنا چاہتا ہوں. زینیا زرار شاہ نے اس کا ہاتھ تھاما تھا. لیکن مجھے سب جاننا ہے. وہ بزید تھی. پھر زرار شاہ نے اسے ساری حقیقت بتائی تھی. زینیا کا باپ ایک پولیس والا تھا لیکن وہ بہت زیادہ کرپٹ انسان تھا. کتنے ہی غریب لوگوں کے کام بند ہو گئے تھے اور جب دارم خان زادہ اس علاقے میں آیا تو اس نے ایک پولیس والے پر نظر رکھی تھی اور پھر جب اس کے خلاف ثبوت اکٹھے ہو گئے تو اس نے ان سب کو مار دیا تھا. زینیا مزید نہیں بولی تھی. کیا واقعی اس کا باپ کرپٹ تھا؟ کیا وہ اتنا عرصہ دھوکے میں رہی تھی؟ زینیا کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے. دارم خان زادہ نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے تھے. وہ روتے ہوئے اس کے کندھے سے لگی تھی. میں اپنے بابا سے بہت پیار کرتی تھی. آپ کو یہ سب مجھے نہیں بتانا چاہیے تھا. میں چاہ کر بھی اپنے بابا سے نفرت نہیں کر سکتی. وہ دنیا کے لیے برے ہوں گے
لیکن وہ میرے لیے برے نہیں تھے. وہ میرے ساتھ سب محبت کرتے تھے, میرا بہت خیال رکھتے تھے. ایک پولیس والا کرپٹ ہوگا لیکن ایک بیٹی کا باپ کرپٹ نہیں تھا, اس لیے میں کبھی ان سے نفرت نہیں کر پاؤں گی. وہ اس کے کندھے سے لگی بول رہی تھی. زینیا, میں نے نہیں کہا کہ تم اپنے باپ سے نفرت کرو, یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے, تم بس ان کے لیے دعا کیا کرو. دارم خان زادہ نے اس کا چہرہ پیچھے کرتے اس کے آنسو صاف کیے تھے. اس نے اس بات میں سر ہلاتے اپنے آنسو خود صاف کیے تھے. آپ سچ میں زرار ہیں؟ جب اس کے آنسو کچھ تھمے تو اس نے دوبارہ یقین سے پوچھا تھا. اللہ, لڑکی میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں؟ دارم خان زادہ نے ہاتھوں میں سر تھاما تو وہ اس کے انداز پر ہنسی تھی. لیکن میں کیا کروں؟ وہ ہنسی ہوئی, پریشانی سے بولی تھی. کیا ہوا؟ زرار بھی پریشان ہوا تھا. میں محبت زرار سے کرتی تھی اور جو میرے سامنے بیٹھا ہے وہ دارم خان زادہ, اور میں دارم خان زادہ کو زرار شاہ نہیں مان سکتی. مجھے یقین ہی نہیں آئے گا, اس لیے میں آپ کو دارم ہی کہوں گی, اس نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا تھا. دارم خان زادہ, جسے لگ رہا تھا کہ کہیں وہ کچھ ایسی ڈیمانڈ نہ کر لے جو مان نہ سکے, لیکن اس کی بات سمجھ کر اس کا دل چاہا وہ کہہ لگائے, چلو میں تمہارا دارم ہی ہوں اور ہمیشہ رہوں گا. دارم خان زادہ نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے تھے اور پھر دارم خان زادہ نے اس کے دونوں ہاتھوں پر لب رکھے تھے. وہ زرار شاہ سے شادی کرنے کے لیے خوش تھی, لیکن دارم خان زادہ بھی برا نہیں تھا. پھر اس نے زینیا کے کان سے ایئر رنگ نکالا تھا اور زینیا کے سرخ ہوتے ہوئے کان کو دیکھ کر اس نے زینیا کو گھورا تھا. کس نے کہا تھا اتنے باری ایئر رنگز پہننے کو؟ وہ دوسرے کان سے بھی ایئر رنگ اتارتے ہوئے بولا تھا. میری شادی تھی, وہ بھی اکلوتی, اب اتنا تو بنتا تھا, اور مجھے کیا پتا تھا میری شادی آپ جیسے گنڈے سے ہو جانی ہے. وہ منہ بناتے ہوئے بولی تھی. میں گنڈا نہیں ہوں. نہ چاہتے ہوئے بھی دارم خان زادہ نے وضاحت دی تھی. میں تو گنڈا ہی کہوں گی, ہمیشہ, جو مجھے راہ چلتے تنگ کرتا تھا. اس نے بھی دارم خان زادہ کو تنگ کرتے کہا تھا. وہ اب زینیا کی باقی جویلری اتار رہا تھا. دیکھ لو, یہ گنڈا بہت باری پڑ سکتا ہے. دارم نے اس کا نیکلس اتارنے کے بعد اس کی گردن پر انگلیاں پھیرتے کہا تھا. زینیا کے سارے وجود میں سنسنی ہوئی تھی. دارم پلیز, وہ اسے روکنا چاہتی تھی, لیکن دارم خان زادہ نے اس کی گردن پر لب رکھے تھے اور پھر وہ اسے اپنی محبت میں بھگوتا چلا گیا تھا, اور زینیا کی ساری مزاحمت اس کے آگے دم توڑ گئی تھی. اس حقیقت کو قبول کرنا مشکل تھا, لیکن وہ کر چکی تھی. اب زینیا کی منزل صرف دارم خان زادہ تھا.